تنقید کی تعریف مختصر لفظوں میں یوں کی جا سکتی ہے کہ اچھے اور برے میں فرق کرنے کا نام تنقید ہے، اور ہر انسان میں یہ صلاحیت ہوتی ہے، خواہ کم ہو یا زیادہ ہو، وہ کچھ بھی پڑھ کر یہ کہہ سکے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں، غالب کی سہیلی۔ دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا۔ ہے میر کی عظمت کہ مجھے چلنا سکھایا، میں داغ کے آنگن میں کھلی بن کے چمیلی۔ اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ آپ کا ہمارے چینل فرسٹ لرننگ پر خیر مقدم استقبال ہے۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے کلیم الدین احمد کی تنقید نگاری۔ تنقید کسے کہتے ہیں، تنقید میں پڑھا چکی ہوں، اور آج ہم لوگ پڑھیں گے کلیم الدین احمد کی تنقید نگاری۔ اگر آپ کو پڑھنا ہے کہ تنقید کیا ہے، تنقید کسے کہتے ہیں، تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے، میں دوبارہ پڑھا دوں گی۔ تنقید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی ادب کو پڑھ کر ہم اسے چھان پھٹک کر الگ کرتے ہیں، جو اچھی چیز ہے اسے رکھتے ہیں، جو خراب چیز ہے اسے نکال دیتے ہیں۔ جس طرح ہم چاول یا کسی اناج کو صاف کرتے ہیں اور جو فالتو چیز ہے اسے نکال دیتے ہیں اور صاف ستھرا کر کے رکھتے ہیں، اسی طرح ادب کو بھی پڑھا جاتا ہے، اور اس میں جو بھی فالتو لفظ ہے، فالتو باتیں، اسے ہٹا دیا جاتا ہے، اسے پرکھا جاتا ہے، اس کو فن کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے کہ فن کے اعتبار سے صحیح ہے کہ نہیں۔ اور جو تنقید نگار کا کام ہوتا ہے وہ ادب کو پرکھتا ہے کہ یہ کیسا ادب ہے، اور اسے بتاتا ہے کہ اس میں کیا کمی ہے اور کیا زیادتی ہے، تو اسے تنقید کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آئیے ہم لوگ پڑھتے ہیں کلیم الدین احمد کی تنقید نگاری۔ کلیم الدین احمد اردو تنقید میں ایک بت شکن کی حیثیت سے مشہور ہے۔ بت شکن یعنی بت توڑنے والے، مجسمہ توڑنے والے۔ انہوں نے تنقید کے میدان میں قدم رکھا تو اردو دنیا میں زلزلہ سا گیا۔ ایک تنقید نگار کے الفاظ میں وہ ایوان ادب میں اس طرح داخل ہوئے جیسے کوئی مست ہاتھی شیشہ گھر کی دکان میں گھس جائے۔ شیشہ گھر کی دکان یعنی شیشے کی دکان میں گھس جائے مست ہاتھی، اور وہ توڑ پھوڑ شروع کر دے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح کلیم الدین احمد اردو ادب میں داخل ہوئے ہیں۔ تو کلیم الدین احمد ادبی منظرنامہ پر ایک ہلچل بن کر ابھرے، اور اس منظرنامے سے اوجھل ہو کر دنیائے ادب اردو کو لمحہ فکریہ دے گئے۔ کلیم الدین احمد کیا ہے؟ ادبی منظرنامے پر ایک ہلچل بن کر ابھرے۔ ان کی بے لوگ دو ٹوک اور کبھی کبھی بے رحم تنقید کے پیش نظر انہیں اس مست ہاتھی کے مشابہ قرار دیا گیا جو شیشہ گھر کی دکان میں گھس گیا ہے۔ اور ان کی جو بے لوگ دو ٹوک اور کبھی کبھی بے رحم تنقید، یہ ایسا تنقید کرتے تھے کہ بے رحم تنقید کرتے تھے اور دو ٹوک بول جاتے تھے، اسی کے پیش نظر انہیں کہا گیا کہ وہ اس مست ہاتھی کے طرح ہے، مشابہ دیا گیا، یعنی کہا گیا کہ وہ اس مست ہاتھی کی طرح ہے جو شیشہ گھر کی دکان میں گھس گیا ہو۔ ان کی اس بے رحم تنقید کو جہاں کچھ نقادوں نے ان کی حد سے بڑھی ہوئی مغربی زدگی کا نتیجہ اور مغربی اینک کا کرشمہ بتایا، اور ان کی جو بے رحم تنقید تھی، یعنی وہ بے رحم تنقید کرتے تھے، کسی بھی ادب پر تنقید کچھ بھی کر سکتے تھے، اور اس کے لیے یہ وجہ بتایا گیا کہ وہ کیا مغرب سے پڑھ کر آئے تھے، یعنی وہ انگلستان سے پڑھ کر آئے تھے اور کیمبرج یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر مغربی اینک کا کرشمہ تھا۔ وہی بعض اہل نظر کو ان کی اس دو ٹوک تنقید کے پیچھے اردو ادب کے تئیں ان کے جذبہ اور دردمندی کی کار فرمائی نظر آتی ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جو دو ٹوک تنقید کرتے ہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اردو ادب کے تئیں ان کا جذبہ ہے، ان کا خلوص ہے اور ان کی دردمندی ہے، اسی وجہ سے یہ اردو ادب کے لیے دو ٹوک تنقید کرتے ہیں۔ ان نقادوں کے نزدیک کلیم الدین احمد کی تنقیدیں عام طور سے منفی انداز کی ہیں، اور یہ جو نقاد ہے وہ کہتے ہیں کہ کلیم الدین احمد کی جو تنقید ہے عام طور سے منفی ہے، منفی یعنی نگیٹیو ہے، پازیٹیو نہیں ہے، وہ نگیٹیو ہے، نگیٹیو انداز کی ہے، مگر ان کا نصب العین یکسر مثبت ہے۔ لیکن ان کا جو نصب العین ہے، ان کا جو کہنے کا مطلب ہے، یہ جو بتانا چاہتے ہیں وہ مثبت ہے، یعنی پازیٹیو ہے۔ وہ عالمی ادبیات کے سامنے اپنے قدیم و جدید سرمایہ سے غیر مطمئن ہے، اور وہ عالمی ادبیات کے سامنے پورے عالم کا جو ادب ہے، وہ عالمی ادبیات کے سامنے اپنے قدیم و جدید سرمایہ سے غیر مطمئن ہے، یعنی جو عالمی ادب ہے،
عالمی ادب کے سامنے ہمارا جو ادب ہے، اس کا جو قدیم ادب ہے، ہمارا جدید ادب ہے، جو اس کا سرمایہ وہ غیر مطمئن ہے، یعنی ان کو اطمینان نہیں ہے۔ وہ پوری دردمندی اور خلوص کے ساتھ اپنے ادب کو دنیا کے تمام ادبوں کا ہم پلہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ پوری دردمندی اور خلوص کے ساتھ اپنے ادب کو دنیا کے تمام ادبوں کے ہم پلہ دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی وہ پورے دل سے خلوص کے ساتھ اپنے ادب کو دنیا کے ادب کے سامنے برابری سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنے اسی مقصد کے لیے وہ اردو ادب کو آفاقی اور ادبی معیاروں پر پرکھتے ہیں، اور اسی مقصد کے لیے وہ اردو ادب کو آفاقی یعنی آسمان کی بلندی کے معیار پر پرکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آفاق یعنی آسمان، اور آفاقی ادبی یعنی ہمارا جو ادب ہونا چاہیے وہ بہت اعلیٰ ہونا چاہیے، اسی معیار پر وہ پرکھتے ہیں، اور اس کی خامیوں کی نشاندہی کر کے مطلوبہ معیار حاصل کرنے کی تلقین کرتے ہیں، اور اس کی خامی کو، اس کی کمی کی نشاندہی کرتے ہیں، اور نشاندہی کر کے مطلوبہ معیار حاصل کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ مطلوبہ جو مطلب ہے، ہم جیسا ہم اسے چاہتے ہیں اس کے معیار کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے معیار کی تلقین کر کے اپنا معیار بنانا چاہتے ہیں، ایک معیار حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے اس نقطہ نظر سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اور ان کے اس نقطہ نظر سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ اس کے خلاف جایا جا سکتا ہے، اس کے خلاف بولا جا سکتا ہے، لیکن ان کے خلوص دردمندی پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ان کا جو خلوص ہے، ان کا جو دردمندی ہے اردو ادب کے لیے، اس پر ہم شک نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ بہت اعلیٰ درجے کا ادب چاہتے ہیں، اور جو ہمارا ادب ہے پرانا، جو قدیم ادب ہے، جو جدید ادب ہے، اس سے وہ اطمینان نہیں ہے۔ وہ اپنے ادب کو کیا ہے، آسمان کی بلندی پر دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس کی کمی کی نشاندہی کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ہمارا کلام کیا ہے، اعلیٰ ہو، اور ہم ان کے خلوص اور درد مندی پر شک نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ ڈاکٹر محمود الہی لکھتے ہیں، وہ کلیم الدین احمد ہیں، وہی کہتے تھے جو انہیں کہنا تھا، اور اسی شد و مد سے کہتے تھے جو ان کا شیوا تھا، جو ان کا طریقہ تھا۔ دراصل وہ کبھی اس نیت سے حملہ آور نہیں ہوتے تھے کہ میدان ان کے ہاتھ آ جائے۔ غزل کی نیو وحشی صنف سخن سے تعبیر کرنا یا تنقید کو معشوق و مہم کر کے مترادف قرار دینا اس لیے نہیں تھا کہ غزل اور تنقید کے سوتے خشک ہو جائیں۔ وہ ایک ایماندار دانشور کی طرح مسلمات کو نئے علوم و حقائق کی روشنی میں پرکھنے کا سلیقہ سکھانا چاہتے تھے۔ وہ اس نیت سے حملہ ور نہیں ہوتے تھے کہ میدان ان کے ہاتھ میں آ جائے، بلکہ تنقید کو معشوق کی مہم کے مترادف قرار دینا اس لیے نہیں تھا غزل اور تنقید سوتے خشک ہو جائیں۔ یہ اس لیے تنقید نہیں کر رہے تھے کہ غزل اور تنقید کے سوتے خشک ہو جائیں۔ سوتے یعنی جہاں سے نکل رہا ہے وہ خشک نہیں ہو، وہ سوکھے نہیں۔ وہ ایک ایماندار دانشور کی طرح مسلمات کو نئے علوم و حقائق کی روشنی میں پرکھنے کا سلیقہ چاہتے تھے، سلیقہ سکھانا چاہتے تھے۔ مسلمات معنی ہوتا ہے تسلیم شدہ باتیں، یعنی جو بات تسلیم کی گئی ہو۔ تو وہ کیا ہے، ایک ایماندار دانشور کی طرح اپنی ہر باتوں کو حقائق کی روشنی میں، یا علم اور حقیقت کو کیا ہے، روشنی میں پرکھنے کا سلیقہ سکھانا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، کلیم الدین احمد ایک سنجیدہ اور تجزیاتی ذہن کے مالک تھے۔ تجزیاتی یعنی تجزیہ کرنا، ایک ایک اجزاء کو الگ الگ کر کے دیکھنا، یعنی تجزیہ کرنا، جانچ پڑتال کرنا۔ ٹھیک ہے، مغربی ادب کا انہوں نے بڑی گہرائی سے مطالعہ کیا تھا، اور چونکہ وہ انگلستان گئے تھے اور انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی میں پڑھائی کی تھی، مغربی ادب کا ان کے اوپر گہرا اثر تھا، ان کے مطالعے کا گہرا اثر تھا، خاص طور سے مغربی ادبیات پر ان کی گہری نظر تھی۔ مغربی ادب کے مقابلے میں مشرقی ادب کا سرمایہ بہت کمتر محسوس ہوا، اور مغربی ادب کے مقابلے میں جو مشرقی ادب کا سرمایہ تھا، یعنی ہم لوگ کے یہاں کا جو سرمایہ تھا، تو مشرقی ادب کا سرمایہ کیا بہت کم تھا۔ وہ اردو ادب کو بھی انگریزی ادب کی طرح بلند اور آفاقی قدروں کا حامل دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ کیا ہے، انگریزی ادب کی طرح اردو ادب کو بھی بلند یعنی اعلیٰ اور آفاقی یعنی آسمان پر اس کی قدروں کا حامل دیکھنا چاہتے تھے۔ اسی خیال کے پیش نظر انہوں نے اردو کے تمام ادبی سرمایہ پر تنقیدی نظر ڈالی، تو انہیں تمام اصناف سخن بالخصوص اردو غزل سے بڑی مایوسی ہوئی۔ وہ اسے ایک ناپسندیدہ صنف
سخن قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں، اور انہوں نے اسی کی وجہ سے اردو ادب کے جو تمام ادبی سرمایہ تھے اس پر تنقیدی نظر ڈالی، اس پر تنقید کیا، اور انہیں تمام اصناف سخن، یعنی جتنا بھی اصناف سخن تھا، غزل، افسانہ، نظم، قصیدہ، مرثیہ، مثنوی، سب کا انہوں نے تجزیہ کیا، یعنی سب کی جانچ پڑتال کی۔ تو ان تمام اصناف سخن میں بالخصوص اردو غزل سے انہیں بڑی مایوسی ہوئی۔ وہ اسے ایک ناپسندیدہ صنف سخن قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں، ریزہ خیالی اردو شاعری کی فطرت میں ایسی رچ بس گئی کہ اس سے نجات نہ پا سکیں۔ پھر ان میں قوت تعمیر کی بھی نمایاں کمی ہے، اس لیے غزل کی طرف وہ زیادہ جھکتے ہیں، اور جب قصیدہ، مثنوی، مرثیہ یعنی مربوط صنفوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو وہاں بھی ترتیب و تعمیر میں طرح طرح کی خامیاں ابھرنے لگتی ہیں۔ وہ کیا ہے، جب غزل کو دیکھتے ہیں تو ان کی طرف بڑی مایوسی ہوتی ہے، اور اسے کیا کہتے ہیں کہ یہ ناپسندیدہ صنف ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ریزہ خیالی اردو شاعری کی فطرت میں ایسی رچ بس گئی ہے کہ اس سے نجات نہ پا سکے۔ یعنی ریزہ خیالی یعنی ٹکڑے ٹکڑے میں کہنا، مطلب اردو شاعری میں، اردو غزل میں کیا ہے کہ ریزہ خیالی ہے، یعنی ریزہ خیال ہے، ٹکڑے ٹکڑے میں بٹا ہوا ہے۔ پھر ان میں قوت تعمیر کی بھی نمایاں کمی ہے۔ قوت تعمیر، جب ہم اسے لکھتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں تو اس کی تعمیر میں بھی کمی ہے، اس لیے غزل کی طرف وہ زیادہ جھکتے ہیں، اور جب قصیدہ، مثنوی، مرثیہ یعنی مربوط صنفوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو وہاں بھی ترتیب و تعمیر میں طرح طرح کی خامیاں ابھرنے لگتی ہیں۔ کلیم الدین احمد غزل ہی کو ہدف تنقید نہیں بناتے، وہ اردو نظم پر بھی ترتیب اور تعمیر کی خامی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اردو شعراء نظم کی تعمیر عمارت کی طرح ایک ایک اینٹ چن کر نہیں رکھتے، بلکہ تکرار اور بے ربطی سے اسے غارت کر دیتے ہیں۔ جب وہ نظم کی طرف جاتے ہیں تو وہ نظم پر بھی کیا ہے، ترتیب اور تعمیر کے الزام عائد کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو اردو شعراء جو ہیں، جو نظم کی تعمیر کرتے ہیں، وہ تعمیر عمارت کی طرح ایک ایک اینٹ چن کر نہیں رکھتے ہیں، بلکہ تکرار اور بے ربطی سے اسے غارت کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اقبال کی چند نظموں کے سوا تمام کو ناکام بتاتے ہیں، کیونکہ ان نظموں میں ربط و ارتقاء کی کمی ہے۔ ان کا نقطہ نظریہ یہ ہے کہ چاہے وہ پیغام ہو، افکار ہوں، قومی و ملی جذبات ہو، جب تک شعر کے سانچے میں ڈھل نہیں جاتے، فنی نقطہ نظر سے غیر اہم ہیں۔ مولانا حالی بھی ان کے تنقید کے وار سے نہیں بچ سکے، اور مولانا حالی جو ہیں ان کے تنقید کے وار سے نہیں بچ سکے۔ ان کی شاہکار کتاب مقدمہ شعر و شاعری کو وہ ایک ریگستان قرار دیتے ہیں، اور ان کی ادبی شخصیت کا پوسٹ مارٹم ان لفظوں میں کرتے ہیں۔ جو مولانا حالی ہیں، جنہوں نے مقدمہ شعر و شاعری کتاب لکھی ہے، تو ان کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں، ان کو بھی نہیں بخشتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کی کتاب کیا ہے، ایک ریگستان کی طرح ہے۔ ان کی ادبی شخصیت کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ خیالات ماخوذ، واقفیت محدود، نظر سطحی، فہم و ادراک معمولی، غور و فکر ناکافی، تمیز ادنا، دماغ و شخصیت اوسط، یہ تھی حالی کی کل کائنات۔ اور انہوں نے حالی کے بارے میں اس طرح لکھا ہے: حالی ہی کیا، اردو ادب کے تمام قد آور شخصیتوں کو اسی طرح ہدف تنقید بنایا ہے، اور حالی کو چھوڑ دیے اردو ادب کے جتنے قد آور شخصیت تھے، یعنی بہت بلند پائے جو شاعر تھے، جو ادیب تھے، ان سب کو بھی انہوں نے اسی طرح ہدف تنقید بنایا ہے، یعنی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ان کا جرم بس اتنا ہے کہ وہ مغربی ادب سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے اپنی تخلیقات کو آفاقی قدروں کا حامل نہیں بنا سکے۔ میر اور سودا کی غزلوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اور ان کا جرم کیا ہے، جو اتنے بڑے بڑے قد آور شخصیت ادیب ہیں، شاعر ہیں، ان کا جرم یہی ہے کہ وہ مغربی ادب سے واقف نہ تھے، اور اسی کی وجہ سے اپنی تخلیق کو جو وہ لکھتے تھے آفاقی قدروں کا حامل نہیں بنا سکے۔ میر اور سودا کی غزلوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کون؟ کلیم الدین احمد لکھتے ہیں: ان شاعروں کی غزلوں سے یہ حقیقت صاف عیاں ہے کہ ان میں اعلیٰ پائے کے غزل گو ہونے کی صلاحیت موجود تھی اگر یہ کسی مغربی ادب سے واقف ہوتے۔ کلیم الدین احمد کیونکہ باہر سے پڑھ کر آئے تھے، کیمبرج یونیورسٹی انگلینڈ سے انہوں نے پڑھائی کیا تھا، تو ان کو مغربی ادب بہت پسند تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ جو کچھ لکھا جائے مغربی ادب کے طرح لکھا جائے،
اور وہاں کے جو طریقہ اسی حساب سے لکھا جائے۔ آپ کے امیر اور سادہ وہاں کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، وہ مغربی ادب کو نہیں جانتے تھے، اس لیے ان کے جو شاعری تھے وہ اس طرح کی نہیں تھی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ان شاعروں کی غزلوں سے یہ حقیقت صاف آیا ہے کہ ان میں اعلیٰ پائے کے غزل گو ہونے کی صلاحیت موجود تھی۔ کلیم الدین احمد کیا کہتے ہیں کہ یہ جو شاعر ہیں ان کے اندر اعلیٰ پایا غزل گو ہونے کی صلاحیت موجود تھی اگر یہ کسی مغربی ادب سے واقف ہوتے ہیں۔ آزاد اور حالی سے بھی انہیں شکایت ہے کہ مغرب سے ناواقف ہونے کے سبب سے بعض خیالات و نکات سے محروم رہے، نظم کے صحیح مفہوم سے آشنا نہ ہو سکے۔ اور آزاد اور حالی کے بارے میں بھی ان کی شکایت ہے کہ وہ مغرب کے ادب سے ناواقف ہیں اور اسی وجہ سے ان کے جو خیالات ہیں، ان کو جو نکات ہیں، وہ ان خیالات اور نکات سے محروم ہیں اور وہ نظم کے صحیح مفہوم سے آشنا نہ ہو سکے۔ یعنی وہ نظم کے صحیح مفہوم کو جان ہی نہیں سکے۔ آشنا یعنی جاننا۔ کلیم الدین احمد کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آزاد اور حالی بھی مغرب کے ادب سے ناواقف ہیں، اس لیے وہ نظم کے صحیح مفہوم کو نہیں جان سکے۔ اردو تنقید بھی ان کے معیار پر پوری نہیں اتری، اور ان کی اردو جو تنقید ہے ان کے معیار پر پوری نہیں اتری۔ انہوں نے پورے تنقیدی سرمایہ پر خط تنسیخ کھینچتے ہوئے یہ اعلان کر دیا کہ اردو میں تنقید کا وجود محض فرضی ہے، یہ عقیدت کا خیالی نقطہ ہے یا معشوق کی مہم کمر۔ تو خط تنقید مطلب ہوتا ہے، خط تنقید کا مطلب کسی تحریر کو یا کسی حکم کو، کسی دستاویز کو منسوخ کر دینا، ختم کر دینا، یہ خط تنقید ہے۔ تو انہوں نے خط تنقید کھینچتے ہوئے اعلان کر دیا کہ اردو میں تنقید کا وجود محض فرضی ہے، یہ عقیدت کا خیالی نقطہ ہے یا معشوق کی مہم کمر۔ ترقی پسند ادب بھی ان کے جارحانہ تنقید سے محفوظ نہیں رہ سکا، اور جب ترقی پسند تحریک شروع ہوئی تو ان کی جارحانہ تنقید جو تھی اس سے محفوظ نہیں رہ سکا۔ ان کا خیال تھا کہ ترقی پسند ادیب حسن کاری سے محروم ایک پروپیگنڈا ہے، اور ان کا خیال تھا کہ جو ترقی پسند تحریک ہے وہ حسن کاری سے محروم ہے، اس سے محروم یا ناکام ہے۔ محروم مطلب یہ تو ناکام ہے یا مایوس ہے۔ تو ترقی پسند ادب حسن کاری سے محروم ایک پروپیگنڈا ہے، یعنی اس کے خلاف کیا ایک پروپیگنڈا ہے، اور یہ کسی قدر صحیح بھی ہے، اور یہ بات کسی قدر صحیح بھی ہے کہ زیادہ تر ترقی پسند ادیب و شاعر اپنے خیالات کے اظہار میں فن سے اپنا رشتہ استوار رکھنے میں ناکام رہے۔ یہی بات کلیم الدین احمد کو گوارا نہیں، اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ ترقی پسند تحریک کے جو ادیب تھے، جو شاعر تھے، وہ اپنے خیالات کے اظہار میں فن سے اپنا رشتہ استوار نہیں رکھ سکے، یعنی انہوں نے جو اپنے خیال کا اظہار کیا تو خیال کے اظہار میں فن کا جو طریقہ ہے، جو لکھنے کا طریقہ ہے، اس کو ساتھ رکھنا پڑتا، لیکن وہ کیا ہے اس سے اپنا رشتہ استوار نہیں رکھ سکے، یعنی اپنا رشتہ ساتھ نہیں رکھ سکے۔ یہی بات کلیم الدین احمد کو گوارا نہیں، وہ ادب کو ادبیت سے خالی دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کچھ لکھ رہے ہیں، نظم لکھ رہے ہیں یا غزل لکھ رہے ہیں یا کوئی افسانہ لکھ رہے ہیں، تو اس میں اس کا فن ہونا ضروری ہے، اس میں جو اس کے لکھنے کا طریقہ ہے، جو بناوٹ ہے، وہ ہونا ضروری ہے۔ ہم ادب کو ادبیت سے خالی نہیں رکھ سکتے۔ تو انہیں کیا ہے، ادب کو ادبیت سے خالی دیکھنا پسند نہیں تھا۔ ان کا خیال یہ ہے کہ حسن کاری کے بغیر شعر و ادب کا وجود میں آنا ممکن نہیں ہے۔ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ ادب کو ادب کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے، اور وہ اس بات کے قائل ہیں کہ ادب کو ادب کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے، مارکسیت، نفسیات وغیرہ کی اینک نہ لگائی جائے۔ ادب کو خانوں میں بانٹنے کے بجائے عالمی معیاروں سے جانچا جائے، اور وہ کہتے ہیں کہ ادب کو خانوں میں نہیں بانٹا جائے بلکہ عالمی معیار سے جانچا جائے، یعنی تھوڑا اعلیٰ پیمانے پر اسے جانچا جائے، کیونکہ افکار پر توجہ مرکوز کرنا وہ دیگر مسائل سے بھی مدد لے سکتا ہے، مگر اسے ہر آن یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں وہ اپنی منصب سے ہٹ تو نہیں گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ دیگر مسائل، کوئی بھی مسئلے کا حل ہم الگ سے لے سکتے ہیں، لیکن اگر ہم کچھ لکھ رہے ہیں تو ہم اپنے منصب سے نہیں ہٹیں، جو ہمارے لکھنے کا طریقہ کار ہے ہم اسی طریقے سے لکھیں۔ کلیم الدین احمد نے اپنے تنقیدی افکار بڑی وضاحت اور شد و مد کے ساتھ اپنی کتابوں اردو شاعری پر ایک نظر، اردو تنقید پر ایک نظر، عملی تنقید، سنجیدہ گفتنی اور فن داستان گوئی پیش میں کیے ہیں۔ ظاہر ہے یہ سب ان کی کتاب کے نام ہے۔
ٹھیک ہے، اردو شاعری پر ایک نظر، اردو تنقید پر ایک نظر، عملی تنقید، سخن ہائے گفتنی اور فن داستان گوئی میں پیش کیے ہیں۔ ظاہر ہے ان کے تمام خیالات سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا۔ اردو ادب کو مشرق معیار تنقید پہ پرکھنے کے بجائے مغربی اصولوں پر جانچنے پر اصرار کرنا کسی طرح بھی قرین انصاف قرار نہیں دیا جا سکتا۔ وہ کہتے تھے کہ اردو ادب کو مشرقی معیار تنقید پر پرکھنے کے بجائے مغربی اصولوں پر جانچنے پر اصرار کرنا کسی طرح بھی قرین انصاف قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح بے ربطی اور انتشار خیالی کی وجہ سے پوری غزلیہ شاعری پر خط تنسیق پھیر دینا کسی طرح مناسب نہیں۔ پھر بھی کلیم الدین احمد کے تمام خیالات کو یکسر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو دوستو، اس موضوع پر آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور میرے ویڈیو کی ویوز اور ریچ بہت کم ہوتے ہیں، تو پلیز زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ اور اگلی ویڈیو ہماری ہوگی احتشام حسین کی تنقید نگاری پر، ٹھیک ہے؟ اور آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور کس ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ پھر بھی کلیم الدین احمد کے تمام خیالات کو یکسر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے اردو نقادوں اور ادیبوں کے سامنے جو سوالات اٹھائے ہیں ان پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کلیم صاحب نے فاضل مواد باہر نکالنے کی غرض سے عمل جراحی سے کام لیا۔ انہوں نے کیا، فاضل مواد کو باہر نہیں نکالا بلکہ عمل جراحی سے کام لیا، یعنی جرح کیا۔ جراحی یعنی آپریشن کر دیا، بالکل کاٹ پاٹ کے نکال دیا۔ اس کے پیچھے محض چیر پھاڑ کا جذبہ نہیں ہے۔ آل احمد سرور کلیم صاحب کی ادبی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتے ہیں، کلیم الدین احمد کی تنقید ہمارے ذہنی افق کو وسیع کرتی ہے۔ کلیم الدین احمد کی جو تنقید ہے ہماری ذہنی افق یعنی ہمارے ذہن کا جو آسمان اس کو وسیع کرتی ہے، اس کو بڑھاتی ہے، اسے پھیلاتی ہے، ہمیں طرفداری کے بجائے فن فہمی کے آداب سکھاتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کسی کی طرفداری نہیں کرنا بلکہ فن فہمی، فن کیا ہے اس کے آداب ہمیں سکھاتی ہے۔ اور ادب کی مخصوص بصیرت، اس کی تنظیم، اس کے حسن، اس کی اعلیٰ سنجیدگی، اس کی قدروں کی تلاش اور زندگی میں اس کی اہمیت اور معنویت کی طرف اشارہ کر کے ایک ضروری تہذیبی اور سماجی فرض بھی انجام دیتی ہے۔ اور وہ کیا اردو ادب کی مخصوص بصیرت یعنی ہم جو دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس کے حسن، اس کی اعلیٰ سنجیدگی، اس کی قدروں کی تلاش اور زندگی میں اس کی اہمیت اور معنویت کی طرف کیا ہے اشارہ کر کے ایک ضروری تہذیبی اور سماجی فرض بھی انجام دیتی ہے۔ اور ہماری اردو ادب جو ہے ہمیں کیا ہر چیز میں ہماری مدد کرتی ہے۔ تو دوستو، یہ تو تھا کلیم الدین احمد کی تنقید نگاری۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات کروں گی۔ آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔